ایمان ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ یہیں پہ دیکھیے یہیں پہ امتیاز ہوتا ہے کہ مہدوی کون اور غیر، اور یہیں پہ جب آپ کو یہ بات یہ ذہنوں میں اور آپ کے دل میں اتر جائے تو بھلا ایک مومن جو ہے ایک کافر کے پیچھے نماز ادا نہیں کر سکتا، اگرچہ کہ وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہے۔ بنیادی عقیدہ ہے، ایک چھوٹے سے مسئلے مسائل کے اوپر جو ہے نماز دوسروں کے پیچھے نہیں ہوتی، تو ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام پر جو ایمان لایا وہ مومن ہے، اور جو انکار کیا وہ کافر ہے۔ اب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرنے والے کے پیچھے بھلا کافر کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اب اس کے بعد دیکھیے اب ہم ایمان لا لیے اور کہہ دیے کہ آمنا و صدقنا، اب اس کے بعد ہر قول مہدی موعود علیہ السلام کو بغیر اپنی عقل لڑائے کہ ہمیں آمنا و صدقنا کہنا پڑتا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کھلے الفاظ میں فرمایا کہ بدنبال منکران مہدی نماز مگزارے، کہ منکران مہدی کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے کہہ دیا تو ہمیں اپنی عقل لڑانے، جماعت کثیر دیکھنے، وہ سب بات کی بات ہے۔ یہاں پہ جو ہے اگر آپ کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بات پہ ایمان نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے لسانی مصدق ہیں، صرف زبان کے مصدق ہیں، حقیقی مہدوی نہیں ہو سکتے۔ جس طرح کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ مجھے معراج کا واقعہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک رات میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیت اللہ سے بیت المقدس تک گئے، کس طرح ساتوں آسمان کا سفر طے کر لیا، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کس طرح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہاتھ سے اشارہ کیا اور سورج کو واپس لا دیا، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں غیب کی باتیں کیسے کر دی۔ تو جہاں پہ آپ اپنی عقل لڑاؤ گے، ایمان لانے کے بعد اگر اپنی عقل لڑاؤ گے تو آپ جو ہے خارج اسلام ہو جاؤ گے۔ اسی طرح امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کے بعد اپنی عقل لڑاؤ گے کہ نہیں بھائی یہ جماعت مختصر ہے، یہ جماعت قلیل ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہاں کعبے میں نماز ہو رہی ہے، تو یاد رکھ لیجئے کعبے میں اگر نماز ہو رہی ہے تو کعبے کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اتنا عظیم بھی بنایا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے یقیناً، لیکن یاد رکھ لیجئے کعبے کی ہزاروں سال جو ہے ہزاروں سال حفاظت کفاروں نے کی ہے۔ جو بت پرست تھے وہ لوگ حفاظت کیا کرتے تھے کعبے کی، تو کعبے کے پاس اگر جو ہوگا وہ مقدس نہیں ہوگا، وہ سچا مسلمان ہونا یہ شرط نہیں ہے جو کعبے کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کافروں سے بھی کعبے کی حفاظت کیا ہے۔ وہ بت پرست تھے جو ہزاروں سال رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کعبے کی حفاظت کیا کرتے تھے، کعبے کا تقدس کرتے تھے، کعبے کے اندر بت بٹھاتے تھے، لیکن کعبے کی حفاظت کرتے تھے۔ تو جو کعبے کے پاس ہوگا وہ سچا مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، جو اللہ کے خلیفے پر ایمان لاتا ہے وہی مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نبی ایسے بھی گزرے ہیں جن کی کئی سو برس جو ہے عمر گزری ہے، لیکن ان میں جو ہے ان کی امت میں صرف ایک ہی شخص ایمان لایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز ایسے انبیاء گزرے ہوئے ہیں جس میں سے ایک نبی ایسے بھی گزریں گے جن کا امتی صرف ایک ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ وہ زمین پہ جب اپنا خلیفہ بھیجتا ہے اگر کوئی ایک شخص بھی ایمان لا لے تو اس کی اصلاح ہو گئی، زمین کی اصلاح ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، جو اس کے اصول ہے اسے بنائے ہوئے۔ یہاں پہ تعداد کی بات نہیں ہے۔ آپ از آدم تا ایدم دیکھیے، حق ہمیشہ جو ہے بالکل مائنورٹی میں رہا ہے، ہمیشہ حق اقلیت میں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے سورہ نمل میں جو ہے ہم پڑھ رہے تھے پچھلے دنوں میں، تمام انبیاء کا جہاں جہاں ذکر کیا ہے، ہر نبی کا ذکر کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہر نبی کا ذکر کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ ہر نبی کا ذکر کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ اکثر لوگ شعور نہیں رکھتے۔ تو اکثریت ہمیشہ جو ہے ایمان پہ نہیں رہی ہے، ہمیشہ ایمان پہ رہنے والے، ہمیشہ سچے عاشقان خدا، ہمیشہ سچے عاشقان رسول، ہمیشہ حق اقلیت میں رہا ہے، کیونکہ اس کا تقاضا کی شان ہے، وہ چاہتا ہے کہ کم سے جو ہے جو زیادہ تعداد ہے اس کو پاتے کرے، جو کم ہوگا ہر چیز کو اس نے جو کم میں رکھا ہے وہاں پہ کم میں اس نے ایمان رکھا، ہر چیز جہاں پہ کمی رکھی گئی ہے اقلیت میں رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اس نے کمی میں اقلیت میں اللہ نے ایمان کو رکھا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے دعوے موقدہ کو